جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب ولی آ گئے زندگی آ گئی۔ حاکم شام سے کسی نے کہا ابن عباس درس تفسیر دیتے ہیں مکہ میں، یہ آغا قرنی ہے گل پائگانی نے منہاج الولایت کتاب میں نقل کیا، تو کہا کہ ابن عباس درس تفسیر دیتے ہیں، اور ٹھیک ہے درس تفسیر دیتے ہیں، لیکن اس قرآن کے بیان کرنے کے بہانے سے بار بار علی کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ اچھا پھر میں جا کے ملوں گا، دیکھوں کیا بات ہے۔ اور وہ پہنچا ابن عباس کی محفل میں، جہاں ابن عباس تفسیر قرآن کے درس دے رہے تھے، لقمان کہا جاتا ہے انکوپنیشن، یعنی اتنی زیادہ انہوں نے احادیث بیان کی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ سیاہی ہے جس سے لکھا جاتا ہے امت کی انک، آپ سمجھ ٹھیک ہو، میرے بڑے قابل۔ تو جب حاکم شام وہاں کے بیٹھا محفل میں سنتا رہا اور اس نے محسوس کیا کہ ہاں کہیں نہ کہیں ابن عباس آیت قرآنی کے ذریعے علی کے فضائل کو بیان کرتے ہیں۔ ایک بار حاکم شام اٹھا، حاکم شام نے جا کے کہا کہ اے ابن عباس یہ تم قرآن بیان کیا کرو نا، علی کے فضائل کیوں کہتے ہو؟ ابھی اس کی پوری تفصیل ہے آگے، لیکن پہلے جملہ عجیب کا ابن عباس نے کہا اے مامی تم کل علی کا فضائل نہیں بیان کرو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں قرآن بیان کرنا چھوڑ دوں؟ تو کیا مطلب قرآن بیان کرو، علی بیچ میں نہ لے کر آؤ۔ ابن عباس نے کہا کہ اگر سورہ رات سے آیت پڑھو کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک منذر یعنی ڈرانے والے اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ منذر میں ہوں اور ہادی علی بن ابی طالب ہے۔ اگر سورہ احزاب سے آیت پڑھو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو آیت تطہیر میں اس چادر تطہیر کے نیچے علی بن ابی طالب ہے۔ اچھا جیسے ہی یہ بار بار کہتے تھے نا ابن عباس، تو حاکم شام بھی کہتا تھا کیا یہی ضرورت ہے کہ یہی آیت پڑھو، اس کے علاوہ کوئی اور آیت بیان کیا کرو؟ ابن عباس نے کہا کہ اگر سورہ آل عمران سے پڑھو کہ ومن حاج النبی من بعد ما جاءکم من الرسول تعالوا نبوءنا وابناکم ونساءنا ونساء ثم نبتهلن بلعنة الله على الكاذبين، کہ علی نفس رسول بن کر میدان مباحثہ میں تشریف لے گئے۔ حاکم شام نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ یہی قرآن کی آیت پڑھو؟ کہا اگر یہ آیت پڑھو سورہ مارج ہے وسائل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے سوال کیا کہ مجھ پر عذاب نازل ہو جائے، اگر علی کی ولایت اللہ کی طرف سے ہے، جب رسول اللہ نے علی کو غدیر میں منظور کو مولا فرمایا علی مولا ادیب اولادکم بحب علی بن ابی طالب، نبی کے حدیث اپنے بچوں کی تربیت علی بن ابی طالب کی محبت پر رکھو۔ تو ماجد نے کہا کہ یہی آیت پڑھنا ضروری، کوئی اور آیت پڑھا کرو، سورہ مارج سے آیت پڑھنے والی ضروری؟ کہا اگر یہ آیت نہ پڑھو تو پھر کیا یہ والی آیت پڑھو کہ جس میں سورہ رات میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں، آپ کے پاس گواہ نہیں ہے، تو ان سے کہتے ہیں کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک کافی وہ اللہ ہے اور ایک وہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے۔ کہنے کیا یہی آیت پڑھنا ضروری ہے، کوئی اور آیت پڑھو؟ اگر سورہ مائدہ سے آیت پڑھو یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک جو حدیث میں نازل کر کے یہی آیت پڑھنا ضروری، آگے نے کہا اور آیت کی تفسیر کیا کرو، کہ یہ آیت پڑھو الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا، یہی آیت پڑھنا ضروری، کوئی اور آیت پڑھا کرو؟ کہا اچھا یہ آیت پڑھو کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، علی نے یہ آیت نازل ہو گئی تھی۔ یہ کیا یہی آیت پڑھنا ضروری، کوئی اور آیت پڑھو؟ ابن عباس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کون سی آیت پڑھو؟ بھائیوں نے تو سوچا کہ سورہ زلزال سے آیت پڑھو اذا زلزلت الارض زلزالها، کیا تیری بدنصیبی یہ ہے کہ اس میں بھی علی موجود ہے؟
زلزلۃ الارض زلزالہ. ابن عباس کا کیا کروں، اس میں بھی علی موجود ہے. اس میں کہاں سے علی؟ اذا زلزلت الارض زلزالہ، جب زمین کو زلزلہ آئے گا. اس میں کہاں دیا گیا ہے؟ کیا مجھے خبر نہیں ہے کہ بعد از وفات رسول 1 سال بعد جب مدینہ میں زلزلہ آیا تھا اور سب اپنے گھروں سے ڈر کر باہر نکل گئے تھے، تو علی بن ابی طالب اپنے گھر سے سکون اور اطمینان کے ساتھ باہر نکلے اور صحرا میں پہنچے، اور اس کے بعد علی نے صحرا کی طرف اپنا پیر مارا اور کہا اذا زلزلت الارض زلزالہ، میں ابو تراب تجھ سے کہہ رہا ہوں چپ ہو جا. اس سلسلے میں مطالب بہت ہے میرے پاس، لیکن مسائل کے لیے بھی وقت رکھنا چاہتا ہوں اور ماتم کے لیے بھی. انشاءاللہ پھر کبھی اور صحیح آپ کے سامنے عرض کروں گا. بہت مناسب اور بہتر ہوا کہ ایام فاطمیہ کی ان سلسلہ مجالس کا اختتام حیدر کے نام پر ہوا. اذا زلزلت الارض زلزالہ، اس میں بھی علی نے اپنے قدم کو زمین پر مار کے کہا تھا تو تراب ہے، میں ابو تراب ہوں. پھر یہ آیت پڑھی تھی کہ رک جا. جیسے ہی حاکم شام نے یہ سنا تو پھر ابن عباس کو دیکھا کہ بس اس کا مطلب یہ کہہ دو کہ جہاں کہیں قرآن ہے وہاں علی موجود ہے، اور جب تک قرآن کی آیت ہے تو وہاں علی موجود ہے. اور سرکار ختم مرتبہ تو کہہ چکے ہیں کہ علی مال قرآن والقرآن مع علی ہے. اچھا، اپنے اب یہ 10 بستہ بالکل اپنے بہت سے بھائیوں کے لیے بھی کبھی کبھی دل کے ذہن میں سوال آتا ہے. معاملہ تھوڑا سا کنٹروورشل ہے، لیکن میں اپنی بہت صادقانہ نیت سے کہنا چاہتا ہوں، دل کی خلوص کی نیت سے انشاءاللہ پورن فرمائیں گے کہ ابھی اتنی آیتیں ابن عباس نے پڑھی نا، ہر ایک میں علی موجود تھا. کہیں پر نام موجود تھا نہیں، نام تو نہیں تھا کہیں پر، لیکن علی ہر جگہ تھا. تشہد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بات پوری ہو گئی نا. جنہیں اصرار ہے کہ جب تک نام نہیں آئے گا تو ہم نہیں مانیں گے. مجھے بتائیے قرآن میں نام کہاں ہے؟ صفت کے ساتھ آ رہا ہے نا ذکر، اور آپ کچھ بھی ہو رہے ہیں نعرے بھی لگا رہے ہیں. اور نماز کا بھی یہی معاملہ ہے. اللہ نے علی کا نام قرآن میں نہیں لکھا، لیکن آئے مودت میں ذکر کر دیا، آئے ولایت میں ذکر کر دیا، آئے تطہیر میں ذکر کر دیا، سورہ طہر میں ذکر کر دیا، صراط مستقیم میں ذکر کر دیا. نام نہیں آیا لیکن پورے قرآن میں علی 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 ہر جگہ آ گیا. اور نماز کا بھی یہی معاملہ ہے. نام آنا ضروری تھوڑی ہے. نام پر کیوں بحث کر رہے ہیں؟ نام پر کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ آپ نے آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ کیا ہے؟ میں جاؤ گے علی یاد آئے گا. میں جاؤ گے علی یاد آئے گا. پورے قرآن میں علی 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 علی، پوری نماز میں علی 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 علی. تذکرہ بالاسم نہیں، تذکرہ بالوصف ہے. اگر نام ہی پر اصرار ہو تو پھر پورے قرآن کو بھی علی کی ولایت کے بغیر ماننا پڑے گا. میری بات پہنچ رہی ہے؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟
सिमटे तो बा के नुक्ते का अक्कास है अली, सिमटे अना नुक्ता तो तहतल बा, सिमटे तो बा के नुक्ते का, मजलिस कंप्लीट हो रही है एक मिसरे पर, सिमटे तो बा के नुक्ते का अक्कास है अली, और फैले तो ताबा सरहद वन्नास है। इल्जाम ना लगाए, मुझे नहीं पता वो लैब नहीं मानता। ये इल्जाम ना लगाए कि हम ही फकत विलायत के चैंपियन हैं। विलायत के बगैर तो नमाज ही नहीं है। लेकिन कौन सी विलायत? कुरान की विलायत के बगैर नहीं है। ऐसे नहीं, वस्फ है, सिफत के साथ जिक्र। अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत बना बैठे।